ایک سیکنڈ جی باقی یہ ہے کہ جرمنی کے حوالے سے یا اکیڈمی کے حوالے سے آپ سب کو معلوم ہے، اس میں میں نے کچھ کی اشاعت میں بھی ہر قسم کا تعاون کیا اور پروگرام بھی منعقد کیے، اور اس کے ساتھ آن لائن ریڈیو پروگرام اس وقت میں نے منعقد کیا جبکہ سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، اور ہم کارڈ لے کے پوری دنیا سے شعراء کو اکٹھا کرتے، اور اسپین میں وہ ریڈیو تھا، میں جرمنی میں بیٹھ کر اسے آرگنائز کرتا، اور پھر اسپین کے اس ریڈیو کے میزبان کو میں انسٹرکشن دیتا کہ بھئی یہ اگلے ہمارے یہ شعراء کرام ہیں، اور وہ پھر وہاں سے ان سے رابطہ کرتا، اور یہ سلسلہ 2 سال تک جاری رہا، اور ہر ہفتے میں نے کیا ایک محتاط اندازے کے مطابق 100 ہفتے میں کم از کم 500 شعراء کو میں نے وہاں پہ موجود کیا، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب دیہات میں رہنے والے شعراء کی شاعری دیہات تک محدود تھی، اور شہروں میں رہنے والے شعراء کی شاعری شہروں تک محدود تھی، تاہم کسی کو موقع مل جاتا تھا، جسے موقع ملتا تھا۔ لیکن میں نے کبیر والا کے قریب ایک گاؤں میں رہنے والی لڑکی کو بھی شامل کیا، اور امریکہ سے سرور راز کو بھی میں نے شامل کیا، اس طرح بلا تخصیص میں نے سب کو شامل کر کے ایک ہی لائن میں دنیا میں متعارف کرایا، اور جس دن یہ پروگرام ہوتا تھا ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہوتی تھی۔ بعد میں پھر یہ واٹس ایپ فیس بک کا زمانہ آیا، پھر کچھ کام آسان ہو گیا، تاہم میرے جو بھی پروگرام ہو رہے ہیں، شمع فیروزہ کے نام سے ایک مشاعرہ ہوتا ہے، اب انٹرویوز کا پروگرام چل رہا ہے شام، اور متاع ادب کے نام سے، اور اسی طرح انمول گوہر ایک پروگرام کرواتی ہیں رنگ مزاح، اور اسی طرح میرا اگلا پروگرام یہ بھی ہے کہ جو ہمارے دوستوں کی نئی کتابیں آتی ہیں ان کا بھی آن لائن میں پروگرام کراؤں۔ آپ سب کو میری طرف سے دعوت ہے، آپ میرے سے رابطہ کریں، اور جب جن دوستوں کی کتاب آئی ہے ان کے بھی ہم انشاءاللہ پروگرام کروائیں گے، جن کی شاعری ہے ان کو بھی ہم مشاعروں میں شامل کریں گے، اور میں آپ سب کا خادم ہوں اس لحاظ سے کہ جب بھی آپ پکاریں گے میں آپ کے ساتھ ہوں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ میرا عشق ہے، اور عشق کی منزل نہیں ہوتی، عشق مسلسل چلنے کا نام ہے، اور جب چل کے قافلہ ٹھہر جاتا ہے تو اقبال نے اپنے پہلے اردو شعری مجموعے کا نام بانگ درا رکھا ہے۔ بانگ درا، گھنٹی کی آواز، یہ وہ گھنٹی ہے، یہ وہ گھنٹی نہیں جو اونٹ کے گلے میں ہوتی ہے، یہ وہ گھنٹی نہیں جو کسی قافلے کے پہنچنے پر بجائی جاتی ہے، یہ وہ گھنٹی ہے کہ جب قافلہ تھک کے بیٹھتا ہے تو یہ گھنٹی کہتی ہے کہ اٹھو اور آگے چلو۔ تو ہماری زندگی ایسے ہی ہونی چاہیے، ایک بانگ درا ہمارے ساتھ ہو، جہاں ہم بیٹھیں وہ گھنٹی ہمیں زندگی کا پیغام دے، اور ہم آگے کی طرف بڑھتے چلے جائیں۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ تخلیق کے ساتھ اس کی تشہیر بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں جو ایمانتے ہیں وہ ان کے اہلوں کے سپرد کر دو۔ اللہ نے تخلیق کا عمل آپ کو دیا، اور اس تخلیق کے ساتھ آپ پر یہ ایمانت ڈالی کہ وہ ایمانت آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی تحریر کا ایک مصرع، آپ کی شاعری کا ایک مصرع اور تحریر کا ایک فقرہ کسی شخص کی زندگی بدلنے میں اور انقلاب لانے میں کامیاب ہو۔ میں نے کہا تھا مشاعرے میں ابھی مشاعرہ ہونا ہے نا، جی جی چلیں وہ لازمی، وہ جو میں نے بولا تھا